اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین سلام علیکم۔ آج ہم صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 37 یعنی 37 کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس دعا کے بارے میں اگر یہ کہیں کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا خاصہ تھا تو میری بات شاید غلط نہ ہو۔ ویسے تو ہر امام نے جو دعا کی ہے وہ اگر ان تمام دعاؤں کو آپ دیکھیں جو ہمارے اماموں نے ہمیں تعلیم فرمائی آپ کو کافی ملتی جلتی لگیں گی، لیکن جیسے کہ تمام اماموں کے درمیان صرف امام زین العابدین علیہ السلام کو زین العابدین کا لقب ملا، حالانکہ ہر امام عبادت کرتا تھا اور ہر امام زینت تھا عبادت کی، یا اسی طریقے سے امام زین العابدین کو لقب ملا سید الساجدین، حالانکہ ہر امام بہت سجدے کرتا تھا لیکن سید الساجدین کا لقب امام زین العابدین کو ملا۔ اسی طرح سے امام زین العابدین کی اگر آپ مختلف دعائیں دیکھیں، جیسے کہ مناجات 15 میں بھی امام نے یہ جملہ کہا، یا ایک دعا ہے حتیٰ شکر کے بارے میں امام کی، اور اسی طریقے سے ابھی آئے گی صحیفہ سجادیہ کی دعا جب امام پڑھتے ہیں جو ماہ رمضان کے بارے میں، یا اور دعائیں ہیں امام کی جیسے کہ مکارم الاخلاق، یا کہ اور دعائیں آپ دیکھیں تو گھوم پھر کر کے اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جس طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، شاید ہی دنیا میں کسی نے ویسا شکر ادا کیا ہوگا، اور ہر بار شکر ادا کرنے میں یہ بات کہتے تھے کہ میرے مالک مجھ سے شکر ادا نہیں ہو سکا۔ اسی لیے اس دعا کا ٹائٹل ہے وَكَانَ مِن دُعَائِهِ علیہ السلام اِذْ اعْتَرَفَ بِالتَّقْصِيرِ عَنْ تَأْدِيَةِ الشُّكْرِ۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہوا کرتی تھی جب وہ اس بات کا اعتراف کرتے تھے، اس بات کو ایڈمٹ کرتے تھے، ایکسیپٹ کرتے تھے کہ ان سے شکر ادا نہیں ہو سکا، اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکا۔ جیسے کہ میں نے کہا اگر آپ جا کے دیکھیں تو مناجات 15 میں وہاں پر بھی آپ کو امام کی ایک دعا ملے گی جو اسی بات کو بیان کرتی ہے۔ مناجات شاکرین جا کے پڑھیں تو امام یہی بات کہتے ہیں کہ مجھ سے تیرا شکر ادا نہیں ہو سکا۔ یا آپ کو مکارم الاخلاق میں، یا پھر سب سے زیادہ شاید دعا ابو حمزہ صومالی میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ خیر، یہاں اس دعا میں بھی یہی بات ہے کہ امام بار بار یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے حق ادا نہیں ہوا شکر کا۔ آئیے ہم دعا کو ڈسکس کرتے ہیں۔ دعا تھوڑی سی لمبی ہے اس لیے میں چنندہ جملوں کو، سلیکٹڈ ورسز کو پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ان احدا لا یبلغ من شکرک غایتا الا حصل علیہ من احسانک ما یلزمہ شکرا۔ اس جملے کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں امام زین العابدین علیہ السلام کا ہی ایک واقعہ پیش کرتا ہوں تو خوب یہ آپ کو جملہ سمجھ میں آئے گا۔ ایک بار امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حق کبھی ادا ہی نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کا شکر کبھی ادا نہیں ہو سکتا؟ تو امام نے کہا ہاں میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر کبھی نہیں ادا ہو سکتا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ تو امام نے فرمایا کہ اللہ کے شکر کی بات تو چھوڑو، فی الحال یہ بتاؤ کیا میرے جد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی میرا نام آئے تم لوگ صلوات پڑھنا؟ کہا ہاں بالکل۔ کہا تم سے آج تک صلوات کا تو حق ادا نہیں ہوا، تم اللہ کے شکر کی کیا بات کرتے ہو؟ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا جب بھی تم صلوات پڑھتے ہو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہا دیکھا تم نے صلوات میں کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے مالک محمد وآل محمد علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اس صلوات میں پھر سے ایک بار محمد کا نام آ گیا، اس لیے تمہیں پھر صلوات پڑھنی چاہیے کیونکہ پیغمبر نے کیا کہا ہے جب میرا نام آئے تو صلوات پڑھو، تو پھر تم پھر سے پیغمبر پر صلوات پڑھو، اور جب تم دوبارہ صلوات پڑھو گے تو پھر اس صلوات میں پھر محمد نام آئے گا، پھر تمہیں صلوات پڑھنی چاہیے، پھر تیسری صلوات میں پھر آئے گا، اور ایسے کبھی بھی صلوات کا بھی حق نہیں ادا ہو سکتا۔ تو جب صلوات کا نہیں ہو سکتا تو اللہ کے شکر کی تو بات چھوڑو۔ تو ایسی بات ہے
مناجات خمسہ عشرہ میں امام نے یہی بات کہی ہے کہ تیرا کیسے حق ادا کروں، جیسے ہی میں کہتا ہوں الحمدللہ، جیسے ہی میں کہتا ہوں یا اللہ تیرا شکر، اس کہنے کی وجہ سے ایک بار شکر ادا کرنا اور واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تو نے میری زبان میں طاقت دی، جب تو نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، دماغ میں یہ بات ڈالی، تبھی تو میں تیرا شکر ادا کر سکا۔ تو اس بات پر کہ تو نے مجھے یہ توفیق دی، یہ طاقت دی، تو مجھے ایک بار اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے ہی میں کہوں گا ایک بار اور کہ یا اللہ تیرا شکر، پھر سے ایک بار شکر واجب ہو جائے گا، کیونکہ اتنی دیر زبان چل سکی۔ امام فرما رہے پہلی ورس میں یا پہلے سینٹنس میں، اللہم انا احدا لا یبلغ من شکرک، اے میرے مالک کوئی بھی انسان تیرے شکر کی ایک حد تک جیسے ہی پہنچا، الا حصل علیہ من احسانک ما یلزمہ شکرن، کہ فوراً اس کے اوپر اتنا احسان تیرا ہو گیا، جیسے ہی ایک حد تک اس نے جیسے ہی زبان ہلائی اور کہا یا اللہ تیرا شکر، اتنے پر تیرا احسان اس پر اتنا واجب ہو گیا کہ وہ پھر تیرا شکر ادا کرے۔ ولا يبلغ مبلغا من طاعتك الا اجتهد الا كان مقصرا دون استحقاقك بفضلك، اور اے میرے مالک جب بھی کسی انسان نے تیری اطاعت کی، تیرا حکم مانا، اور اس نے کوشش کی کہ کسی طرح سے مثلا تیرا کوئی حکم مانے، تو جیسے ہی وہ کوشش کی فوراً ہی اسے یہ احساس ہو گیا کہ مجھ سے حق ادا نہیں ہوا، کیونکہ تو اس سے زیادہ حقدار ہے، تیرا فضل ہم پر زیادہ ہے۔ آپ بتائیے ہم کوشش کر کے بھی ایک نماز ویسی پڑھ پائے جیسا اللہ کا حق بنتا تھا؟ نہیں پڑھ پائے۔ ہم نے اپنی ایڑی چوٹی کا بھی زور لگایا تو ویسی نماز نہیں بنی، ہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تو ویسی مثلاً کہہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ یا خمس نہیں دے پائے، اتنا پاک صاف کہاں سے لائیں؟ تو تیرا حق زیادہ بنتا ہے۔ فَأَشْكَرُ عِبَادِكَ عَاجِزٌ عَنْ شُكْرِكَ، تیرا جو سب سے زیادہ شکر گزار بندہ ہے نا، وہ بھی تیرا شکر ادا نہیں کر سکا۔ وَعَبَدُهُمْ مُقَصِّرٌ فِي طَاعَتِكَ، اور تیرا سب سے عبادت گزار بندہ بھی تیری اطاعت اور تیری اوبیڈینس نہیں کر سکا، وہ کم ہی رہ گیا، اس سے کوتاہی ہو ہی گئی۔ لا یجب لأحد ان تغفر له باستحقاقہ، کسی ایک انسان کے سلسلے میں یہ بات واجب نہیں ہوتی تیرے اوپر کہ تو اسے معاف کر دے۔ یہ حق تھوڑی نا ہمارا بنتا ہے کہ ہم اللہ سے کہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ تو ہمیں معاف کر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ولا ان ترضى عنه باستجابہ، اور یہ بھی کسی کا حق نہیں بنتا کہ وہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، ضرور راضی ہو، ہم اللہ سے کہیں کہ تجھے تو راضی ہونا ہی پڑے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا حق ہی نہیں بنتا، ہم سے ہمیشہ کوتاہی ہو جاتی ہے، ہر عمل میں کچھ نہ کچھ کمی تو رہی جاتی ہے۔ فمن غفرت له بطولك ومن رضيت عنه بفضلك فبفضلك، اے میرے مالک جس کو تو نے معاف کیا تو اس کا کوئی حق تھوڑے نہ بنتا تھا، وہ تو نے اپنے کرم سے اسے معاف کر دیا، اور جس سے تو راضی ہوا اس کا بھی حق نہیں بنتا تھا، لیکن تو نے آنکھ بند کر لی، جسے کہتے ہیں تو نے نظر انداز کیا اور اس سے راضی ہو گیا۔ جیسے آپ دیکھیں نا، ایک بچہ ہے جو ہوم ورک کر کے لے جاتا ہے، لیکن پھر بھی 100% جیسا ٹیچر چاہ رہا ویسا نہیں ہوتا تو آنکھ بند کر لیتا ہے، تھوڑا بہت کیا رہے جانے تو ٹھیک ہے، اس نے 99% تو کیا ہے کام، اس کو قبول کر لیتا ہے۔ ویسے ہی ہمارے سارے عمل ہیں، ہم تو خیر 99 والے نہیں ہیں، 99 والوں کی بات کر رہے ہیں مولا۔ تشکرو یسیر ما شکرتہ وتصیب علی قلیل من تطاع فیہ حتی کأن شکر عبادک الذی اوجبت علیہ ثوابہم، یہ میرے مالک ذرا سی چیز پر تو ہمارا شکر ادا کرنے لگتا ہے، ہم کچھ نہیں کرتے مگر یہ تیرا کرم ہے کہ تو ہمارے ذرا سے عمل پر کہتا ہے، ہم سے کہتا ہے تو کہ تیرا شکر ہے بندے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہاں ادھر سے ہم تو شکر ادا نہیں کرتے، اگر ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ادا ہو نہیں پاتا، لیکن ادھر سے اللہ ذرا سے ہمارے کام پر اور کہتا ہے تیرا شکر۔ جیسے میں مثال دے رہا ہوں، البتہ مثال اللہ کے بارے میں کوئی بھی صحیح نہیں ہوتی۔
جیسے کہ ایک بچہ چلنا سیکھ رہا ہو، بالکل چھوٹا بچہ ہے، 1 1.5 سال کا، وہ چلنا سیکھ رہا ہے، اور اب ایک قدم چلتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ، حالانکہ ابھی ایک قدم لڑکھڑاتا ہوا چلا ہے۔ بس ایسے ہی ہم ذرا سا کوئی چھوٹا سا عمل کرتے ہیں اور اللہ کہتا ہے تیرا شکر ہے میرے بندے، تو نے بڑا کام کیا۔ وَتُصِيبُ عَلَىٰ قَلِيلِ مَا تُطَاعُ فِيهِ، اور تو ذرا سی کام پر، ہم جو اطاعت کا کام کرتے ہیں، چھوٹا موٹا کسی کو صدقہ دے دیا تو ثواب دے دیتا ہے اس پر۔ حَتَّى كَأَنَّ شُكْرَ عِبَادِكَ الَّذِي أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ ثَوَابَهُمْ، اس طرح سے تو ہمارا شکر ادا کرتا ہے، اس طرح سے تو ہمیں ثواب دیتا ہے جیسے لگتا ہے کہ یہ تیرے اوپر واجب ہے کچھ دینا، ایسا حالانکہ ہے نہیں۔ تیرے پر کیا چیز واجب ہے؟ تو جو چاہے وہ کرے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا رب ہے، تیرے ہم غلام ہیں، تو دے یا نہ دے تیرے پر کوئی چیز واجب تھوڑی نہ ہے، لیکن یہ تو ایسے بیہیو کرتا ہے جیسے تجھ پر یہ ثواب دینا واجب ہے۔ وَعَازَمْتَ عَنْهُ جَزَاءَهُمْ أَمْرٌ مَلَكُ اسْتَطَاعَتَ الْامْتِنَاعِ مِنْهُ دُونَكَ، اے میرے مالک تو اپنے بندوں کی جزا کو بھی اتنا بڑھا دیتا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ وہ بندے جو ہیں اس بات کے یعنی پر کے قابو رکھتے ہیں، یا بندے جو ہیں اس بات کے مالک ہیں کہ ان کو جو ہے ضرور ثواب دیا جائے، ضرور جزا دی جائے۔ بہرحال آگے کہتے ہیں امام فَكَافَيْتَهُمْ أَوْ لَمْ يَكُنْ سَبَبَهُ بِيَدِكَ فَجَازَيْتَهُمْ، لیکن پھر بھی تو برابر کی جزا دیتا ہے، ان کو ریکمپنس کر دیتا ہے، کمپنسیٹ کر دیتا ہے فوراً، اور انہیں اپنے ہاتھ سے جزا دیتا ہے۔ بل ملکت یا الہی، ان کا بس تھوڑی نہ ہے، ہمارا بس تھوڑی نہ ہے تیرے اوپر، بلکہ تیرا بس ہے ہمارے اوپر، تو قابو رکھتا ہے، تو کنٹرول رکھتا ہے ہم پر، لیکن جب جزا دینے کی بات آتی ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا کنٹرول ہے اوپر، تیرے اوپر۔ استغفر اللہ، بہت بڑی بات مولا فرما رہے ہیں۔ البتہ یہ نہ سوچیں ہم لوگ کہ ہمارا کنٹرول ہے، امام کریں ایسا اللہ ہم سے برتاؤ کرتا ہے، ایسا ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے جیسے لگتا ہے۔ بل ملکت یا الہی امرہم، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ تو ہمارے اوپر یا لوگوں کے افیئرز پر تو ہمارا کنٹرول رکھتا ہے۔ قبل ان یملکوا عبادتک، اس سے پہلے کہ بندے تیری عبادت کرتے تو ان کے اوپر کنٹرول رکھتا تھا۔ وعادت ثوابہم قبل ان یفیضوا فی طاعتک، اور تو نے پہلے ہی ثواب تیار رکھا ہوا تھا۔ عجب، ہم اس سے پہلے کہ عبادت کرتے اللہ کی، اللہ نے پہلے سے ریوارڈ تیار کر رکھا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ثواب پہلے سے تیار ہے۔ کیا ہم کو انعام ملنے والا وہ پہلے سے تیار ہے، ہم عبادت کریں یا نہ کریں اس سے پہلے تیار۔ وَذَلِكَ أَنَّ سُنَّتَكَ الْإِفْضَالُ وَعَادَتَكَ الْإِحْسَانُ وَسَبِيلَكَ الْعَفْوُ، اور یہ سب اس لیے ہے کہ تیرا طریقہ کار کیا ہے کہ تو فضل کرنے والا ہے، اور تیری عادت کیا ہے، احسان کرنا، اور تیرا راستہ کیا ہے، معاف کرنا۔ کتنا جملہ بہترین جملہ ہے، انا سنت کا الافضال، تیری سنت تیرا طریقہ کار یہ ہے کہ تو فضل کرتا ہے، یعنی اس سے پہلے کہ جیسے ہم لوگوں کو سکھایا جاتا نا کہ اس سے پہلے کہ دوسرا سلام کرے تم سلام کر دو، ویسے ہی اس سے پہلے کہ ہم کوئی عمل کرے اللہ پہلے ہی احسان کر دیتا ہے، اور اس کی عادت ہے احسان کرنا، اور اس کا راستہ ہے معاف کر دینا۔ فَكُلُّ الْبَرِيَّةِ مُعْتَرِفَةٌ بِأَنَّكَ غَيْرُ ظَالِمٍ لِمَنْ عَاقَبْتَ، ہر تمام کے تمام تیری مخلوقات اس بات کا اعتراف کرتی ہیں، اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہیں کہ تو جس کے اوپر عقاب بھی کرتا ہے، جس کو سزا بھی دیتا ہے، اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اگر سزا دیتا ہے تو وہ ڈیزرو کرتا ہے، وہ آدمی اس کا وہ حقدار ہے سزا کا، اس لیے تو سزا دیتا ہے، ورنہ ظلم تھوڑی نہ ہوتا ہے تیرا۔ وَشَاهِدَةٌ بِأَنَّكَ مُتَفَضِّلٌ عَلَى مَنْ آفَيْتَ، اور ہر تیری مخلوق اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تو جو ہے احسان کرتا ہے اس شخص پر کہ جسے معاف کر دیتا، اس کا حق نہیں بنتا معافی، پھر بھی تو اسے معاف کر دیتا ہے۔ اب تھوڑے جملے چھوڑ رہا ہوں۔
فسبحانک ما ابینا کرمک فی معاملت من اطاعک او عصاک۔ اے میرے مالک، سبحان اللہ کیا خوب ہے تو، کیا اور تیرا کرم کتنا زیادہ واضح ہے، جیسے ایک چمکتا ہوا راستہ ہو، بالکل خوب روشنی لگی ہو، ویسے ہی تیرا کرم، تیری جنراسٹی ایک دم واضح ہے۔ فی معاملت، کس کے ساتھ وہ کرم تو کرتا ہے؟ جو تیری اطاعت، اوبیڈینس کرتا ہے، او عصاکا، یہاں تک کہ جو تیری مخالفت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، ڈس اوبیڈینس، اس کے لیے بھی تو تیرا کرم بالکل واضح ہے۔ تشکر للمطیع ما انت تولیتہ لہ، اور تو اطاعت کرنے والے کا تو شکریہ ادا کرتا ہے، ہاں، اور اس کی ذمہ داری بھی جیسے تو نے لے رکھی ہے، جو تیری اطاعت کرتا ہے، جو تیرا مطیع ہے، اس کا تو شکر ایسے ادا کرتا ہے جیسے کہ اس کی اطاعت کی ذمہ داری بھی تو نے لے رکھی ہو۔ وَتُمْلِي لِلْعَاصِي فِي مَا تَمْلِكُ مُعَالَجَتَهُ فِيهِ، اور تو عصیان کرنے والے یعنی گناہگار کو موقع دیتا ہے، خوب مہلت دیتا ہے۔ فیما تملک معالجتہ فیہ، حالانکہ تیرا اختیار ہوتا ہے کہ تو اسے فوراً سزا دے دے، مگر تو گناہگار کو خوب موقع دیتا ہے۔ پھر تھوڑے جملے چھوڑ رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں۔ ثم لم تسمہ بالقصاص، تو ہمارے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ برابر کا معاملہ نہیں کرتا، ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کرتا ہے کہ اگر تم عمل کرو گے تو ہم انعام دیں گے، اگر تم گناہ کرو گے تو ہم سزا دیں گے، اس طرح کی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ سب کچھ تیرا احسان ہی احسان ہوتا ہے، کرم ہی کرم ہوتا ہے، معافی ہی معافی ہوتی ہے۔ ایک جملہ آگے فرما رہے، فیما اکلا من رزقک الذی یقوی بہ علی طاعتک، جو انسان تیرا رزق کھا کر کے اور تیری روزی روٹی، تیری دی ہوئی روزی روٹی کھا کر کے کھڑا ہوتا ہے اور تیرا شکر ادا کرتا ہے، تیری نماز پڑھتا ہے، تو اس نے تو دراصل تیرا رزق کھایا ہوا ہے، ہاں؟ تو اب تو کہہ سکتا تھا کہ بھائی تو ہمارا کیا شکر ادا کر رہا ہے، تمہارے پر تو ہمارا پہلے ہی احسان ہے، تو نے ہمارا کھایا ہے، لیکن تو ایسا نہیں کرتا۔ وَلَمْ تَحْمِلُهُ عَلَى الْمُنَاقَشَاتِ فِي الْآلَاتِ الَّتِي تَسَبَّبَ بِاسْتِعْمَالِهَا إِلَى مَغْفِرَتِكَ، اور اے میرے مالک، تو زبردستی بھی نہیں کرتا ان اعضاء کا حساب لے جس سے اس انسان نے، ایسے سمجھاؤ، لمبا ہے جملہ، ہم جب اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے، تو اس میں ہاتھ اٹھے، زبان چلی، دماغ نے کام کیا، اور پتہ نہیں جسم کے کون کون حصوں نے کام کیا۔ یہ سارے حصے کب کام کر رہے ہیں؟ جب اللہ نے طاقت دی ہے، جب اللہ نے ہمیں سینس دیا ہے، توجہ دلائی کہ ہمیں معافی مانگنی چاہیے، تب کام کر رہے ہیں۔ تو اب اگر اللہ چاہتا تو کہتا کہ بھائی تم معافی بھی مانگ رہے ہو تو ہماری وجہ سے تو مانگ رہے ہو، ہمارا احسان ہے، ورنہ تمہاری زبان نہ چلتی، ورنہ تمہارے دل میں خیال ہی نہ آتا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ ہمارے ساتھ برابری کا معاملہ نہیں کرتا ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں دی ہوئی اسی کی ہیں۔ کہہ سکتا تھا کہ بھائی تم ہمارے دیے سے تو کر رہے ہو، جاؤ کوئی اور ہاتھ پیر لاؤ، جاؤ اور کوئی اور زبان لاؤ، اس سے ہمارا شکر ادا کرو جو ہماری نہ ہو، جو ہماری دی ہوئی نہ ہو، لیکن ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ پھر تھوڑے جملے چھوڑ رہا ہوں، آگے چل رہا ہوں۔ ھذا یا الہی حال من اطاعک وسبیل من تعبد لک فاما العاصی، یہ حال تو ہے میرے مالک اس انسان کا ہے کہ جو تیری اطاعت کرتا ہے، جو تیری فرما برداری کرتا ہے اور جو تیری عبادت کرتا ہے، عبادت کے راستے پر چلتا ہے، اس کے ساتھ تو اتنا سب کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں بات گناہگار کے لیے کیا کرتا ہے۔ فَأَمَّا الْعَاصِي أَمْرَكَ، اور جو انسان تیری نافرمانی کرتا ہے، وَالْمَوَاقِعُ نَحْيَكَ، اور جو تیری منع کی ہوئی چیزوں کو انجام دیتا ہے، فَلَمْ تُعَاجِلْهُ بِنِقْمَتِكَ، اس کے ساتھ بھی تو یہ کرتا ہے کہ فوراً اسے سزا نہیں دیتا۔ لِكَيْ لَا يَسْتَبْدِلَ بِحَالِهِ فِي مَعْصِيَتِكَ حَالَ الْإِنَابَةِ فِي طَاعَتِكَ، اتنی تو جلدی نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے اس بندے کو جو گناہگار ہے، تاکہ وہ کیا کرے، وہ گناہ سے لوٹ آئے۔ کس طرف؟ کس راستے کی طرف؟ اطاعت کے راستے کی طرف، فرما برداری کے راستے کی طرف، تو اسے مہلت دے دیتا ہے۔
حالانکہ ایسا ہم نے دیکھا ہے، جب ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے، کوئی بچہ شرارت کرتا ہے، فوراً ہی سزا دیتا ہے نا، مثلاً کہتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، 10 منٹ تک کھڑا رکھتا ہے، فوراً سزا دیتا ہے جیسے ہی شور مچایا. لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا. جب ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم معافی مانگ لیں، ہم صحیح راستے پہ آ جائیں. تو یہی امام فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَانَ يَسْتَحِقُّ فِي أَوَّلِ مَا هَمَّ بِعِصْيَانِكَ كُلَّمَا عَادَدْتَ لِجَمِيعِ خَلْقِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ. حالانکہ وہ بندہ جو تیرا گناہ کرتا ہے، جب پہلے بس گناہ کا ارادہ کرے یا گناہ کو بس شروع کرے تو اس بات کا مستحق بن جاتا ہے، اس بات کا حقدار بن جاتا ہے کہ تو اسے فوراً سزا دے دے. لیکن تو فوراً سزا نہیں دیتا، اپنے بندے کو خوب مہلت دیتا ہے. فَجَمِيعُ مَا أَخَّرْتَ عَنْهُ مِنَ الْعَذَابِ وَأَبْطَأْتَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ سَطْوَاتِ النِّقْمَةِ وَالْعِقَابِ تَرْكٌ مِنْ حَقِّكَ. تو جتنا بھی یہ جو اپنے عذاب کو ٹالتا ہے، جو اس بندے کو مہلت دیتا ہے، اس کے اوپر اپنا عقاب نہیں بھیجتا، تو ترکم من حق کا، تو یہ ساری چیزیں جو تیرا حق بنتا تھا وہ اسے چھوڑ دیتا ہے. تو تیرا حق بنتا تھا کہ فوراً سزا دے، مگر تو اس حق کو اپنے چھوڑ دیتا ہے. ورزن بدون واجب کا، اور تو پھر راضی بھی ہو جاتا ہے، حالانکہ تیرے اوپر راضی ہونا واجب تھوڑی نہ ہے. ٹھیک ہے. فمن اکرم یا الہی من کا، اے میرے مالک تجھ سے زیادہ کریم کون ہو سکتا ہے. کریم کا مطلب سخی، لیکن وہ سخی کے جو عزت سے دے، وہ جنرس کہ جو بڑی عزت کے ساتھ کسی کو کوئی چیز دے، اس کو کہتے ہیں کریم. فمن اکرم یا الہی من کا، تجھ سے زیادہ کریم کون ہو سکتا ہے. ومن اشقا ممن ہلک علیک، اور اس بندے سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے کہ جو تیرے ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائے، تیرے ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائے. لا من فتبارکت ان توصف الا بالاحسان، لا من تبارکت ان توصف بالاحسان. نہیں میرے مالک کون، تو اس بات سے بھی کہیں بالا تر ہے کہ کہا جائے کہ تو احسان کرنے والا. تو تیرا ہم جتنا احسان کہتے ہیں کہ اللہ بڑا احسان کرتا ہے، تو ہم اپنی سمجھ کے اعتبار سے ہی تو کہتے ہیں احسان. اللہ اس سے بھی بلند ہے. وَكَرُمْتَ أَن يُخَافُ مِنْكَ إِلَّا الْعَدْلُ، ارے میرے مالک تو اتنا زیادہ کریم ہے، اتنا زیادہ کریم ہے کہ ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ تجھ سے ڈریں ہم لوگ، تجھ سے ڈرا جائے، اس بات کی ضرورت نہیں رہتی. ہاں مگر ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ تو عادل ہے. عادل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں عادل کا مطلب جو جس کا حق بن رہا اس کو دیا جائے. اب ہم تو حقدار ہیں کس بات کے؟ عذاب کے. ہم نے گناہ کیے ہیں تو اس بات سے ہم ڈر جاتے ہیں، ورنہ تیرا کرم دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر لالچ پیدا ہو جاتی ہے. تو بانٹنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو دینے والا ہے، تو ہمارے اندر لالچ پیدا ہوتی ہے، ہم ڈرتے نہیں ہیں تجھ سے. لیکن جب ہمیں یاد آتا ہے کہ تو عدل بھی کرتا ہے تب ڈر جاتے ہیں. لا یخشا جورک علی من عصاک، جو انسان تیری معصیت کرتا ہے، یعنی تیری نافرمانی کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی یہ ڈر تھوڑی نہ ہوتا کہ تو اس کے اوپر ظلم کرے گا. ظلم تو کر ہی نہیں سکتا. ولا یخاف اغفالک ثواب من ارضاک، اور اے میرے مالک اس بات کا بھی ڈر نہیں رہتا کہ تو اس انسان کا، ٹھیک ہے، کہ تو جو انسان تجھ کو راضی کرتا ہے، جو تیری رضا والا کام کرتا ہے، تو اس کے ثواب کو تو بھول جائے گا. اس بات کا بھی ڈر نہیں ہے. یعنی اگر ہم نے، ویسے تو ہم لوگ کرتے کہاں، اگر ہم نے چند نیک کام کیے ہیں تو ہمیں یہ ضرورت نہیں کہ ہم ڈائری میں لکھیں اور روز قیامت اللہ کو دکھائیں کہ ہم نے دیکھیے نیک کام کیے تھے. یہ یاد رکھنا ہے میرے مالک ہمارا وہ نیک کام تھا، وہ نیک کام تھا. اس سب کی ضرورت نہیں. تو کہیں ان سب چیزوں سے غافل ہونے والا تھوڑی نہ ہے، تو کوئی بھولنے والا تھوڑی نہ ہے. روز قیامت ہمیں جو چیز نہیں پتہ یا ہم جس چیز کی طرف متوجہ نہیں، تو ہمارے دل کی بات جانتا، وہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھی ہوگی. فصلی علی محمد و آلہ، تو محمد و آل محمد علیہ السلام پر
رحمت نازل فرما، وہب لی عملی، اور میری جو امید ہے اسے پورا کر دے، وزدنی من ہدا کا، اور جو تو نے مجھے ہدایت دی ہے، تھوڑی توفیق دے دی، میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوں، یہ تو ہدایت ہی نا، یہ اللہ کا کرم ہی تو ہے کہ اس نے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ تو اے میرے مالک، اگر تو نے یہ ہدایت دی ہے، مجھے یہ رہنمائی دی ہے، تو اس کو بڑھا دے، ما اصل بہی الی التوفیق فی عملی، اتنی ہدایت دے دے، اتنی رہنمائی ہماری کر دے کہ ہم اپنے اعمال میں کامیاب ہو جائیں، اپنے جو نیک اعمال ہیں انہیں پورا کر لے جائیں۔ بعض موقع پر ہم لوگ صرف نیک عمل کی نیت کر پاتے ہیں، ارادہ کر پاتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ اس کا مطلب ہمیں ارادے تک کی تو اللہ نے توفیق دی تھی، مگر عمل کی توفیق نہیں ملی۔ یہاں پر امام توفیق مانگ رہے ہیں کہ اتنی ہدایت دے، صرف ہم سمجھے نہیں کہ کیا ہمیں کرنا ہے، بلکہ ان کو کر بھی ڈالیں، ان نیک اعمال کو، اتنی ہمیں توفیق دے۔ انک منان کریم، بے شک تو بہت احسان کرنے والا اور بہت بانٹنے والا ہے۔ یہ تھی آج کی دعا۔ اس دعا کے بعد یا کسی بھی دعا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی کوئی دعا کرنے کی گنجائش رہ نہیں جاتی، لیکن بس میں آپ کو متوجہ کرنے کی خاطر کہ دیکھیے بہت ہی عظیم ایام ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری دعا ہر چیز کو کور کرے، ہر گوشے کو، ہر ضرورت کو، اپنے سے شروع کر کے اپنے والدین، بھائی بہن، جو بھی اپنے رشتہ دار، قرابت دار، دوست، احباب، پڑوسی، مومنین و مومنات، ملنے جلنے والے، اور اس کے بعد دیگر تمام اپنے ہم وطن، اس کے بعد پھر دنیا کے تمام مومنین و مومنات، خاص طور سے مظلوم مومنین و مومنات، خاص طور سے مظلوم مسلمین و مسلمات کہ جو بیچارے اس وقت کرب و بےشینی کے عالم میں، ان کے لیے دعا کریں، بیماروں کے لیے دعا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ سب سے بڑی دعاؤں میں بھی سب سے پہلی دعا وہ یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔